بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی وائس چینل دیکھنے والوں کو ہم اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک مسلم شخص کو غیر مسلموں نے سمندر میں پھینک دیا، پھر اس کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس پر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر جہاز طوفان کی وجہ سے اچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز پر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم سب کو زندہ بھی رہنا ہے۔ اگر جہاز میں سے آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم سب آسانی کے ساتھ کنارے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ سامان کے مقابلے میں ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک سوداگر نیا ہے اور وہ اپنے ساتھ کافی سامان لے کر آیا ہے۔ اگر اس کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور جہاز بھی آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا، میرے اکیلے کا سامان کیوں؟ جہاز پر سب لوگ سوار ہیں، تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں سمندر میں پھینکا جائے گا؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینکا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن تمام تاجروں نے اس نئے تاجر کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ دوستو، تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندری لہروں نے اسے کسی نامعلوم ایک ویران جزیرے پر لا کر پھینک دیا ہے۔ وہاں نہ آدم نہ آدم ذات اور دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بس چھوٹا سا ایک جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے اور میری مدد فرما۔ اس آدمی کے کئی دن وہاں پر گزر گئے۔ اس دوران اس شخص نے درختوں کے پھل کھائے اور خرگوش کا شکار کر کے اس سے گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، یعنی اسے کہیں پر میٹھا پانی مل گیا تھا تو وہاں سے پانی پیتا اور اپنی پیاس بجھاتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں توڑ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تاکہ سردی اور گرمی سے بچ سکے۔ اب دوستو، ایک دن یوں ہوا کہ وہ تاجر آگ جلا کر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا کہ چولہے کی آگ اس کی جھونپڑی میں لگ گئی۔ دوستو، تاجر نے اپنی جھونپڑی لکڑیوں سے بنائی ہوئی تھی اور وہ اس آگ میں جلنے لگی۔ سوداگر نے اپنی جھونپڑی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی جھونپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب سوداگر مایوس ہو کر زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ دوستو، ہم بھی ایسی شکایتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھ پر یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں۔ ایسے ہی الفاظ اس تاجر نے بھی کہے، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور اب یہ چھوٹی سی جھونپڑی جو میں نے بنائی تھی، یا اللہ، وہ بھی تو نے جلا کر راکھ کر دی۔ یا اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر اجنبی اور تنہا ہوں۔ یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ دوستو، ایسی بہت سی شکایتیں اس سوداگر نے اللہ تعالیٰ سے کہیں اور غم کے مارے بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو جزیرے کے قریب اسے ایک جہاز نظر آیا جس میں کچھ لوگ سوار تھے جو اس کو لینے اور اس کی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اسے کہیں زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کے لیے ایک نئی زندگی آ گئی تھی، اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور جہاز پر جا کر سوار ہو گیا۔ حیرت کی شدت سے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور جہاز والے اس ویران جگہ پر اس کو بچانے کیسے آ گئے۔ وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ یہاں کیسے آئے اور ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ آخر کس نے بتایا۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو، مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا اور میرا ٹھکانہ تم لوگوں کو کیسے ملا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے،
تو ان جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں دھواں اڑتا دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اسی طرح اشارے دیتا ہے۔ تو ہمیں لگا کہ یہاں پر آگ جلائی ہے اور آگ کے ذریعے ہمیں مدد کے لیے فریاد کر رہا ہے، پھر ہم تمہیں دیکھنے اور تمہاری مدد کے لیے یہاں آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ اس نے بتایا کس طرح ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سامان بھی سمندر میں پھینک دیا گیا۔ دوستو، وہ لوگ جو اس کی جان بچانے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم اس جہاز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو ہم تمہیں بتا دیں وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، انہوں نے اس کا پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل بھی کر دیا، صرف تم ہی اکیلے بچے ہو، پتہ نہیں تم کیسے بچ گئے، یقیناً اللہ نے ہی تمہیں بچایا ہے۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا اور وہیں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو اپنے بندوں کے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بس ہم ہی ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ہی صبر نہیں ہوتا، لیکن یا اللہ بعد میں پتہ چلتا ہے تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں یا آپ پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو آپ ڈرے نہیں اور نہ ہی خوف زدہ ہوں، بلکہ اتنا بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز میں حکمت رکھنے والا ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے یا آپ کی کشتی بیچ سمندر میں پھنس جائے یا آپ کی جھونپڑی جل جائے تو جان لیں کہیں نہ کہیں اللہ آپ کے لیے خود اچھا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔